سورہ نساء، سورہ نمبر 4۔ سورہ نساء مدنی ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں۔ لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار ہے۔ اور نہ سمجھو کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کہو۔ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ۔ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں۔ اس میں سے جو تھوڑا یا زیادہ ہو مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو، اور ان سے بھلی بات کرو۔ اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلد ہی وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، یا قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے، اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں 1/4 حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور ان کے لیے 1/4 حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہو اور اس کے لیے 1 بھائی یا 1 بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، نہایت بردبار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں
में से जो भी दो अफराद बदकारी करें उन दोनों को सजा दो। फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से बेहद तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला पर तौबा का कबूल करना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नादानी से बुराई करते हैं फिर जल्द ही उससे तौबा करते हैं। तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला मेहरबान होता है। और अल्लाह ताला हमेशा ही से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। और तौबा ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम करते जाते हैं, हत्ता कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है वो कहता है कि बिलाशुबा अब मैंने तौबा की, और ना ही उनकी तौबा है जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर हैं। यही लोग हैं जिनके लिए हमने बहुत दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और ना ही तुम उन्हें रोको कि जो तुमने उन्हें दिया है उसका कुछ हिस्सा उनसे वसूल करो, मगर ये कि वो खुली बेहयाई करें और उनके साथ अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारो। फिर अगर तुम उन्हें नापसंद करते हो तो हो सकता है कि तुम जिसको नापसंद करो और अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी रखती हो। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बदलने का इरादा कर लो और तुमने उनमें से एक को खजाना तक दे दिया हो तो भी उसमें से तुम कुछ वापस न लो, क्या तुम उसे बुहतान लगाकर और खुला गुनाह करके वापस लोगे?